ہم حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک سفر میں گئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ راستے میں سمندر کے کنارے ان لوگوں کو ایک بہت بڑی مچھلی ملی۔ اس مچھلی کا نام تھا عنبر، اور وہ مچھلی دیکھ کر صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں اس کو کھانا چاہیے، لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں نہیں، یہ مردار ہے، ہمیں اس کو نہیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن پھر فوراً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رزق ہے جو ہم لوگوں کو دیا ہے، ہم لوگ اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مردار مچھلی کھانے کے حلال ہونے کا مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یا اس کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ مردار مچھلی حلال ہے، یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں تھا۔ بہرحال صحابہ کرام ایک مہینے تک اس عظیم الشان مچھلی کا، اس بڑی اور وشال مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ محترم ناظرین کرام، وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، اتنی وسیع تھی اور اتنی عظیم الشان تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ میں 13 لوگ داخل ہو کر اس میں سے چربی نکالتے تھے، اس کا تیل نکالتے تھے، اور اس کی ہڈیاں یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کے کانٹے اتنے بڑے تھے کہ اس وقت جو سب سے اونچا اونٹ تھا، سب سے بڑا اونٹ تھا، اس اونٹ کے ہودج پر سوار ہو کر اس کی ہڈی کو، اس کے کانٹے کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کے نیچے سے وہ اونٹ نکل جاتا تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی عظیم الشان وہ مچھلی تھی۔ اس مچھلی کے بڑے بڑے پیس کاٹ کے صحابہ کرام مدینے میں لے کر آئے، اور جب اس مچھلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بالکل صحیح کیا، اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار ان کو بحرین سے جزیہ وغیرہ وصول کرنے کے لیے ان کو بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جب بحرین سے مال لے کر آئے تو رات ہو گئی تھی۔ صبح فجر کی نماز میں انصار صحابہ کرام مسجد میں آگے آگے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ انصاری صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام ضرورت مند تھے، غریب تھے، مال کا نام سن کر صحابہ کرام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم یہ فوراً یہ مال حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، آپ دیکھیے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ سن لیا ہے، تم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام کتنے سچے دل کے تھے، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی چاپلوسی میں اور اللہ کے نبی کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا ہو۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے واقعی یہ سنا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ محترم ناظرین، ذرا اس جواب کو غور سے سنیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا و خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، یہ مال تمہیں کو ملے گا، اس پر تم خوش ہو جاؤ، اس مال کا صحیح استعمال کرو۔ مل فقر اخشا علیکم، میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، میرے بعد تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، تم غربت کی زندگی گزارو گے، مجھے اس بات کا قطعی کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے، تو اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ دنیا اسی طریقے سے تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے، یہ دنیا اسی طریقے سے تمہارے اوپر وسیع نہ ہو جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر وسیع ہوئی تھی، اور تم بھی دنیا کی رنگینیوں میں اسی طریقے سے آپس میں مقابلہ کرنے لگو جیسے تم سے کہ پہلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا تھا، اور جیسے وہ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، اندازہ لگائیے کہ کیا تربیت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی، کہ صحابہ کرام مال، اور وہ بھی جائز مال کے حصول کا جذبہ اور شوق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور آپ اپنے صحابہ کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں صحابہ کرام کھو نہ جائیں۔ محترم ناظرین، کیا آج ہماری زندگیوں میں کہیں آخرت نظر آتی ہے؟ کہیں
ہماری زندگیوں میں ہماری سوچ، ہماری مینٹیلٹی، ہماری فیلنگز کیا دنیا سے کہیں آگے بڑھتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ارے یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی جگہ ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں یہ دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو کوئی دھوکہ اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں عبرت و نصیحت کا ایک بحر ذخار موجود ہے، شرط ہے تو صرف غور کرنے کی ہے۔ تو